سورہ نساء کی آیت نمبر 120 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے اور آرزوئیں کراتا ہے، اور شیطان ان سے نہیں وعدے کرتا مگر دھوکے کے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کہیں بھی بچ نہیں پائیں گے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا، باوجود کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور ظاہر میں اس کو اس قدر قرب حاصل تھا، مگر اس کے باوجود جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور تکبر میں پڑ گیا ہے، تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، تو اس تکبر نے اس کو ذلیل کیا اور لعنت کے طوق اس کے گلے میں ڈال دیے۔ تو اس موقع پر اس نے کچھ رب العزت سے وعدے کیے تھے کہ میں یہ کروں گا، یعنی پہلے تکبر کیا، اور اس تکبر کے نتیجے میں جب اللہ نے اس کو اپنی درگاہ سے مردود کر دیا تو اب اس نے حسد بھی کیا، یعنی بنی آدم پر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ حسد کا جذبہ بھی ابھر آیا کہ ان کو اللہ نے اتنا شرف کیوں دے دیا، یعنی آدم کی اولاد جو ہے وہ تو جائے جنت میں اور اللہ کو راضی کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اور میں جہنم میں جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے میں ان کو بھی نہیں جانے دوں۔ حسد جو ہے یہ جذبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ خیر دوسرے کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، یعنی میں تو مروں گا ہی مروں گا، میں تجھے بھی ماروں گا، یہ حسد کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور یہی جذبہ جو تھا وہ قابیل اور حابیل کے درمیان بھی آیا۔ جب ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی، تو قابیل کے اندر یہ جذبہ ابھر آیا، اس نے کہا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ حسد ہوا، اب میں تجھے ماروں گا، یعنی میں تو مردود ہی ہوں، تجھے بھی گویا کہ میں محروم کر دوں گا۔ تو یہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، شیطان نے اس حسد کا اظہار کیا ہے ان سب باتوں کے اندر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ شیطان کی جو ہے وہ پیچھے تو اس کے اپنے وعدے تھے، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اب آگے اللہ رب العزت اس کی جانب سے جو ہے اس کے جو وعدے یا اس کی طریقہ کار ہے، طریقہ واردات جو شیطان کا وہ بیان فرما رہے ہیں۔ آج کی آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلا لفظ یہ استعمال فرمایا یعیدہم، وعدہ، یعید وعدہ کرنا، کسی سے مستقبل میں اچھا یا برا، یعنی اسے یا تو کسی اچھے انجام کی توقع لگانا اور اسے امید دلانا کہ تمہیں یہ ملے گا، تم یہ کام کرو تمہیں یہ ملے گا، وعدہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور ایک وعید ہوتی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اگر کرو گے تو یہ نقصان اٹھاؤ گے، یہ وعید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہ کام کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبشرا و نذیرا، تبشیر جو ہے وہ اچھی بات کے اچھے انجام کی خبر دینا، خوشخبری دینا، اور انذار یہ ہوتا ہے کہ کسی بری بات کے انجام سے ڈرانا، آگاہ کرنا کہ یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ بھی دونوں کام کرتا ہے، یعنی سبز باغ بھی دکھاتا ہے انسان کو اور اچھی چیزوں سے ڈراتا بھی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے،
یعنی ایک آدمی اگر زکوٰۃ ادا کرنے لگتا ہے اوہ تیرا مال کم ہو جائے گا، یہ دکھاتا ہے اس کو. اور ایک آدمی جو ہے وہ حرام کاروبار چھوڑتا ہے تو اسے ڈراتا ہے کہ تیرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، تیرا جو معاشرے میں سٹیٹس ہے وہ تو بالکل نیچے چلا جائے گا، تجھے تو بالکل جو ہے نا سروائیو کرنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ باتیں اس کو جو ہے وہ ان کے سامنے لا کے اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری جانب جو اس نے سبز باغ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے زین لہم الشیطان اعمالہم. قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے ایک بڑی چال چلی ہے. وہ چال یہ ہے کہ اس نے گندے گندے کام، گندی باتیں، گندے اعمال اور بری چیزیں ان کے اوپر بڑے خوبصورت کور چڑھا دیے. یعنی اندر جو ہے وہ گند ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اور اس کے اوپر جو کور چڑھا دی ہے وہ بڑا بہترین، جیسے کوئی مٹھائی ہے یا خوشبو ہے، اور یہ کور چڑھا دی اس کے اوپر. تو یہ آدمی کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو بڑی اچھی چیز ہے. اور جو دوسری جانب جو نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، جو اندر سے اچھے ہیں، ان کے اوپر شیطان یہ اینک لگانے کی کوشش کرتا ہے انسان کی آنکھ پر کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. نماز پڑھے گا، فجر کی نماز میں اٹھے گا، بستر گرم چھوڑے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس کے سوتا رہے، کوئی بات نہیں. اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. جوان آدمی کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی عمر بڑی پڑی ہے، ابھی تیری لمبی عمر ہے. یہ شیطان کی ایک چال بازی ہوتی ہے کہ تاکہ یہ جوانی میں اس مقام کو نہ پہنچ پائے کہ جس مقام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رشک کے ساتھ تذکرہ فرمایا. 7 لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے قیامت والے دن، جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے. جن میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے، وہ جوان آدمی، اس کا اتنا مقام ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. فرمایا کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا کام ہے. یعنی پیغمبروں کی جوانی جو ہے وہ بڑی بے داغ ہوا کرتی ہے اور بڑی سلجھی ہوئی جوانی ہوتی ہے، تو جوانی میں تو کام ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے 4 دن کی زندگی ہے، ابھی جوانی ہے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر نماز پکی کر لیں گے، پھر مسجد میں جانا شروع کر دیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. لیکن پتہ تب چلتا ہے جب وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کا فرشتہ جب جو ہے وہ دستک دیتا ہے دروازے پر کہ چلو آ جاؤ، تمہارا وقت پورا ہو گیا. تمہیں کس نے کہا تھا کہ تمہارا وقت جو ہے وہ 80 سال عمر ہے تمہاری؟ کس نے کہا تھا تمہیں؟ تمہاری تو عمر اللہ کے یہاں لکھی تھی، جوانی میں جانا. چلو تو بچپن میں جاتا ہے، جوانی میں بھی جاتا ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ. شیطان نے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تو جوانی میں نہیں مرے گا. اب آدمی نے اس کو سچا سمجھ لیا، یہ اس کا سبب باغ تھا. اسی طریقے سے اور دھوکے کیا دیتا ہے؟ اور دھوکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے سکون چاہیے. کہتا ہے گناہ کر، تجھے لذت ملے گی، تجھے سرور ملے گا، تجھے خوشی ملے گی، اس خوشی کے اندر تجھے سکون مل جائے گا. یعنی وہ جہاں سکون نہیں ہے اس جگہ پہ سکون دکھاتا ہے. گناہ کی زندگی کے اندر سکون دکھاتا ہے لیکن وہاں سکون ہوتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء. یہ کافر لوگ، یہ نافرمان لوگ، ان کے عمل ایسے ہیں. یعنی کافر یہ سمجھتا ہے کہ نافرمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا کام ہے نا یہ میرا کام بنا دے گا، میں رشوت لے لوں گا، میں حرام کما لوں گا تو زندگی سنور جائے گی، بڑی اچھا گزر شروع ہو جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس یہ میرا جیک لگ جائے، یہ میرا کام جائے، بس اس سے کام بن جائے گا. لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے صحرا کا مسافر چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ لیا کرتا ہے. یہ آدمی جو ہے وہ گرمیوں میں جب کبھی یہ ہمارے جو روڈ ہیں کوئی صاف ستھرا روڈ لمبا ہو، موٹر وے جیسے، تو دور تک نظر ڈالنے تک سے پانی نظر آ رہا ہے. لیکن جب آدمی وہاں پہنچتا ہے حتی اذا جاء لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، جب پہنچتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں تو پانی ہے ہی نہیں. تو شیطان بھی گناہ کو اتنا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ جیسے اس سے تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن مسئلے حل ہوتے نہیں ہیں، مسئلے اور الجھ جاتے ہیں.
زندگی کی ڈوریں اور الجھ جاتی ہیں، زندگی کے مسئلے تو حل ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے صاف کر دیا جو خالق ہے، مالک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے تو سکون آپ کو دینا نہیں، شیطان کے پاس تو ہے نہیں سکون، تو اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی چیز وہ اللہ ہی دیں گے، اور اللہ کہہ رہے میں نے وہاں رکھا ہی نہیں، وہاں سے مل سکتا ہی نہیں، تو ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ شیطان کے پاس کیا تھا؟ صرف جھوٹا وعدہ۔ جھوٹا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وقت پر جا کر کھل جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹا تھا، اس میں تو کچھ نہیں تھا، یہ تو صرف ہمیں چکر دیا اس نے۔ اس لیے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی لیے جو آدمی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے اور شیطان اس کو اور آگے بڑھاتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اسے مایوسی میں دھکیل دیتا ہے۔ پھر مایوسی کے بعد اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر بیٹھے، خودکشی کر لیتا ہے انسان۔ نافرمانی میں اس حد تک آگے سے آگے سے آگے سے آگے بڑھتا ہے جو خودکشی پر چلا جاتا ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ لیکن اس سارے سلسلے میں فرمایا شیطان کا کام صرف جو ہے وہ وعدہ تھا، اور اس نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ قیامت والے دن میں صاف کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، کہ قیامت والے دن شیطان یہ کہے گا جب فیصلے ہو جائیں گے، برے بروں کے نامہ اعمال مل جائیں گے، کہ اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ گویا کہ وہ نافرمانوں کے اور اپنے ماننے والوں کے منہ پر جوتے مارے گا شرم کے، کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تم سے ایک وعدہ کرتا تھا، تم نے اللہ کے وعدوں پر جو ہے یقین نہیں کیا، اور میں نے وعدے کی میرے وعدوں پہ تم نے یقین کر لیا۔ تمہارے بیوقوفوں کو تو جہنم میں جانا چاہیے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، ووعدتم، اور میرا وعدہ تو کہاں سچا تھا، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میں تو فراڈی تھا۔ 2 نمبر سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں پلاٹ دلواتے ہیں، فلاں اسکیم میں آپ کا اتنا انعام نکل آیا، یہ لے لو یہ لے لو، تو فراڈ میں تو فراڈ ہی ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں، آپ کو کیا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے، شیطان خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تو تمہارے ساتھ سچا وعدہ کرتے تھے، تم وہاں نہ چلے اور میں نے جھوٹے وعدے کی، میرے پیچھے چل پڑے، تو میرے پاس تو وعدوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور مجھے تمہارے اوپر کوئی طاقت حاصل نہیں تھی کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر برائی کرواتا تم سے، یہ تو کبھی بھی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود کر دیا، بس اس سے آگے اس کی کوئی پاور نہیں ہے۔ یعنی گناہ کا خیال ڈال سکتا ہے آپ کے دماغ میں، اس کے علاوہ کچھ کروا نہیں سکتا یہ۔ اور فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت ہی کمزور ہے، بودا ہے۔ یعنی آدمی ہمت کر لے، بس نیت کر لے، عزم کر لے کہ نہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو شیطان کیا 1000 شیطان بھی مل جائیں، ابلیس کی جو ہے اس کی ذریت بھی اکٹھی ہو جائے، اس کے جو ہے آبا و اجداد بھی اکٹھے ہو جائے، پھر بھی کسی بھی انسان کو، کمزور سے کمزور ایمان والے انسان کو، جب وہ یہ عزم کر لیتا ہے اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آدمی مار تب کھاتا ہے جب اس کے وعدے میں آ جاتا ہے، اس کی ترغیب کو جب وہ قبول کرتا ہے تو بس پھر اس کے بعد اس کی نکیل، وہ آدمی کو نکیل ڈالتا ہے اور اس کو پھر کھینچنا شروع کر دیتا ہے، جہاں جہاں وہ چاہتا ہے لے جاتا ہے اور اس کو ذلیل بھی کرتا ہے، اور بالآخر جو کیا کرے گا اولئک مأواہم جہنم، اور جہاں وہ خود جائے گا وہیں وہ اپنی ساتھ اپنے ماننے والوں کی جماعت کو بھی لے جائے گا۔ ولا یجدون عنها محیصا، اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ ایسی جگہ ہوگی جہاں سے کبھی چھوٹ کر نہیں آنا۔ آج کی جیل جو ہے اس میں آدمی کو پھر بھی کوئی نہ کوئی امکان رہتا ہے، کوئی بہت بڑا کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے، کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ جیل ٹوٹ جائے، چاہے عمر قید ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی امکان ہے۔ لیکن جہنم وہ جیل ہے کہ جس کے ٹوٹنے کا، جس کے ختم ہونے کا، جس سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ولا یجدون عنها محیصا، کوئی بھی چھٹکارے کی جگہ اس سے نکلنے کی نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا فقد خسر خسرانا مبینا، آدمی اللہ کے سچے وعدوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی بھی تباہ کرے اور آخرت بھی تباہ، شیطان کے پیچھے لگ کر۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة
يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا